السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 53، 53 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لہم واسطے ان کے، نصیبن ایک حصہ ہے، من الملکی بادشاہی میں سے، فَإِذَن پھر تب، لا نہیں، یؤتون وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، نقیرا تل برابر۔ نقیرا کا لفظ جو ہے نون قاف را، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو نقیرہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی چیز بھی یہ نہیں دیں گے۔ اشارہ ہے اہل کتاب کے بخل کی طرف، کیونکہ جو اللہ کی عظمت پر یقین رکھتا ہے، جس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہے، وہ کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل وسیع ہوتا ہے، وہ وسعت قلب رکھتا ہے، وہ مال خرچ کرنے میں بھی وسعت رکھتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے میں بھی وسعت رکھتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، حق سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی بخیل ہوتا ہے۔ فرمایا اہل کتاب اتنے بخیل ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی ہو، کیسی بھی بادشاہی ہو، چاہے علم کی بادشاہی ہو، چاہے مال کی بادشاہی ہو یا حکومت کی بادشاہی ہو، یہ کسی کو بھی اس میں تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ یا یحسدون الناس، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اللہ اوپر، ما جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل میں سے۔ یہ حسد کن سے کرتے تھے؟ الناس سے مراد یہاں پر مسلمان ہیں۔ یہ کیوں حسد کر رہے تھے؟ کہ یہ اس بات سے حاسد تھے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آئی ہے، نبوت بنی اسرائیل میں آنی چاہیے تھی، یعنی جو نبوت، جو قرآن، جو اسلام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فقط تو یقیناً آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن عظیمہ بادشاہی بڑی۔ فرمایا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہم نے کتاب اور حکمت دی تھی، اشارہ ہے آل اسحاق کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ انہی کی طرف کتابیں اتریں، انہی کی طرف انبیاء علیہم السلام آئے، نبوت آئی، سب کچھ آیا، اور اس کے ساتھ ملکن عظیمہ، بہت بڑی بادشاہی بھی انہی کو ملی تھی۔ اشارہ ہے حضرت سلیمان و حضرت داؤد علیہم السلام کی سلطنت کی طرف۔ ویسی بادشاہی نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ فرمایا انہیں تو سب کچھ ملا تھا، ان کی نعمتوں کو دیکھو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض میں سے بعض کو جو فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی انسان کی کامیابی یا کسی انعام پر یا کسی نعمت پر دل پر بوجھ محسوس ہو، اندر حسد پیدا ہو، یہ سوچ آئے کہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے بچے کے نمبر کیوں آئے ہیں، میرے بچے کے نمبر کیوں نہیں آئے، تو فوراً اپنی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں۔ دیکھیں ہمارے تو اعضاء ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ 24 گھنٹے بھی ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز رہیں تو ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کی بھی نعمت دیکھ کر جلنے سے، کڑنے سے کیا ہوگا؟ مایوسی آئے گی نا اندر، اور مایوسی کیا کرتی ہے؟ بے عمل کر دیتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اچھی لگی ہے، دل چاہتا ہے میرے پاس بھی ہو تو مانگیں، اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے سوال کریں، اس کے آگے روئیں گڑ گڑائیں، اس کو بھی تو اللہ نے دی ہے، ہمیں بھی اللہ ہی دے گا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ضرور ملے گی، ورنہ مجھے اللہ کی مصلحت جان کر صبر شکر کرنا ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے،
یہاں پر بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، جو اس بات سے حسد کرتے تھے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آئی ہے، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں دی تھیں۔ تو ہم سب کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی بھی نعمت پر حسد نہ کریں، جو اپنے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو یاد کریں۔ فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من آمنا، کوئی ایسا ہے جو ایمان لایا، بھی ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من جس نے صدّا روکا، انہو اس سے، صدّا صاد دال دال، رکنا اور روکنا دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کوئی تو ایمان لے آتے ہیں اور کوئی خود بھی رکتے ہیں اور اللہ کے رستے سے بھی روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا علاج پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم جلانے والی، صرف جہنم ان کا فیصلہ کرے گی۔ منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔ جو بھی اس قرآن پر، اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسی آگ جو جلا کے رکھ دے گی، راکھ بنا دے گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، آگ میں۔ یہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا، اور ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، اور جیسے ہی موت آئے گی اس کا انجام اس کو دکھا دیا جائے گا۔ کلما، جب کبھی، نضجت، جل جائیں گی، نون ضاد جیم، پکا ہوا گوشت، پکا ہوا پھل، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ نضجت، جل جائیں گی، جلودہم، جلدیں ان کی، بدلناہم، بدل دیں گے ہم ان کو، جلودن، جلدیں، غیرہا، علاوہ ان کے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے غالب، حکمت والا۔ یہاں پر جہنم کی ڈسکرپشن تھوڑی سی بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی کھالیں گل کے نرم ہو جائیں گی، اتر جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی، ان کو نئی کھال دے دی جائے گی۔ اور کیوں دی جائے گی؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ آیت 1447 سال پہلے اتاری گئی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ جلدیں بدلی جائیں گی، اور آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ فرانس کے مشہور سائنسدان اور سرجن ڈاکٹر مورس بوکائے نے اپنی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں لکھا ہے کہ میں سرجن ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جب جسم میں سوئی چبھوئی جاتی ہے تو درد صرف جلد تک رہتا ہے، جلد سے آگے نہیں جاتا، یعنی جسم کی کھال پورا ایک دفاعی نظام ہے، اور جسم میں کوئی بھی بیرونی چیز داخل ہونا چاہے تو جسم درد کے ذریعے فوراً اطلاع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب رینولا لگتا ہے تو وہ جو سوئی کی تھوڑی سی پین ہوتی ہے بس وہ ہوتی ہے، جب سوئی سکن کے اندر چلی جاتی ہے تو برینولا کئی دن لگا رہتا ہے، درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے یہ جلد کے اوپر جو درد کا احساس ہے وہ صرف جلد تک رہتا ہے، جب جلد جل جاتی ہے تو پھر گوشت اور ہڈیوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ بدلناہم جلودا غیرہا، ان کی جلدوں کو بدل دیا جائے گا، نئی جلدیں بنا دی جائیں گی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، عذاب کو محسوس کر سکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے غالب، حکمت والا۔ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن کا فاصلہ 700 میل تک ہوگا، یعنی جلتے جائیں گے، پھولتے جائیں گے، پھر نئی جلد آئے گی، پھر وہ جلے گی، پھر اور پھول جائیں گے۔ اتنا زیادہ بار بار ان کو عذاب دیا جائے گا، لیذوقوا العذاب، کہ بار بار یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور فرمایا کہ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔
اللہم اجرنا من النار۔ جب بھی ایسی آیات پڑھیں جہنم سے نجات کی دعا کیا کریں۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لہم، واسطے ان کے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلا ظلیلا، سائے میں گھنے، ذات لام لام، گھنے سائے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جہاں قرآن جہنم کی بات کرتا ہے ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک خاموش سوال ہم سب کے لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، برے کاموں کا انجام یہ ہوگا کہ بار بار جلدوں کو بدلا جائے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ اپنی رحمت کا بیان کرتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ تمہارے عمل بھی اچھے ہوں گے۔ جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو نہ ہو تو وہ پھول خوبصورت نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک عمل صالح ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، یاد رکھیں زبانی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر عمل صالح ہے تو پھر انعام بھی بے بہا ہے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ بہت گھنا، بہت بڑا سایہ ہوگا جو کہ وہاں پر ملے گا، یہ جنت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ ان اللہ، بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تؤدو، تم ادا کرو، الامانات، امانتوں کو، الی، طرف، اہلہا، اس کے اہل کے۔ امانت کے دو مطلب مفسرین نے کیے ہیں، ایک تو ذمہ داری ہے، جیسے کوئی بھی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے طور پر ذمہ دار ہے۔ ایک عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر کما کے لانے کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے کوئی جہاں بھی ہے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ دوسرا مطلب ہے عہدہ، اور ہر ذمہ داری ایک امانت ہے اور اس کو ٹھیک طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور امانت میں پھر مالی امانت ہے، جیسے کہ کوئی چیز کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے اور آپ ایز اٹ از اس کو واپس کرتے ہیں جب بھی وہ طلب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مجلس کی بات ہے، ایک مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات اسی مجلس تک رہے گی، باہر نہ جائے، تو وہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح سے مشورہ کسی کو دینا یہ بھی امانت ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے تم کو کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف ادا کرو، چاہے مال ہے، چاہے عہدہ ہے، چاہے کوئی ذمہ داری ہے، کوئی بھی صورت ہے، ان کے اہل افراد کو ادا کرو۔ اس آیت کے پس منظر میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت بہت عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور مختلف خدمتیں مختلف لوگوں کے سپرد تھیں۔ پانی پلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ذمہ تھا، عثمان بن طلحہ کے ذمہ بیت اللہ کی کنجیوں کو رکھنا اور مخصوص ایام میں اس کو کھولنا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ عام طور پر بند ہوتا تھا، صرف مخصوص دنوں میں کھلتا ہے۔ جہالت کے دنوں میں اس کی کنجی ان کے پاس تھی، پیر اور جمعرات کو وہ دروازہ کھولتے تھے اور لوگ آ جا سکتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور ترشی دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحمل اور حلم کے ساتھ ان کے کلمات کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان، شاید ایک روز بیت اللہ کی کنجی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں جسے چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان نے کہا، اگر ایسا ہوگا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔
عثمان کہتے ہیں بعد میں جب میں نے دل میں ٹٹولا تو مجھے لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اسی وقت میں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، لیکن قوم کے تیور دیکھ کر جرت نہ کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے کنجی لینا چاہی اور کہا جاتا ہے کہ وہ چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کنجیاں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، نماز ادا کی۔ جب واپس تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ کنجی انہیں دی اور فرمایا کہ یہ کنجی اب قیامت تک آپ کے خاندان کے پاس رہے گی اور جو شخص تم سے یہ لے گا وہ ظالم ہوگا۔ ساتھ ہی فرمایا بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں جو بھی مال ملے اسے شرعی قواعد کے مطابق استعمال کرنا۔ کہتے ہیں میں چابی لے کر لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر پوچھا کہ عثمان کیا میری بات پوری ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، جو آپ نے کہا سب سچ ہوا، اور میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔